بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سورہ مزمل کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مزمل یہ بھی نام ہے، اس سورت کا عنوان نہیں ہے۔ یہ سورت دو رکوعوں پر مشتمل ہے، اور یہ دونوں رکوع الگ الگ زمانے میں نازل ہوئے ہیں۔ پہلے رکوع کے بارے میں یہ بات کہ یہ رکوع مکی ہے، اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ پہلا رکوع مکی ہے۔ دوسرے رکوع کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک یہ کچھ عرصے کے بعد نازل ہوا ہے اور مکے میں ہوا ہے، بعض کے نزدیک مدینے میں ہوا ہے۔ تو پہلا رکوع جو اس میں آغاز ہی میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی ہیں کہ جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے، جو ذمہ داری، جو بار عظیم آپ کے سپرد کیا گیا ہے، جس کو اٹھانا آپ نے ہے، اس کے لیے جو صلاحیت، جو استعداد درکار ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی عبادت یعنی تہجد کی ادائی کا حکم دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے استعداد پیدا کی جائے، صلاحیت میں اضافہ کیا جائے، تو یہ آغاز ہی میں ہوا ہوگا۔ لیکن یہ بات بھی کہ اس میں جب قرآن مجید کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور دیر تک پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، نصف رات یا اس سے کم یا زائد، تو اس میں یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ اتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہو کہ جسے اتنے طویل قیام کے اندر اس کی قرأت کی جا سکتی ہو، تو اس اعتبار سے اس کو 3-4 نبی کی بات ہے کہ اس میں یہ نازل ہوا ہوگا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، کفار مکہ کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ دوسرا رکوع جس کے متعلق مفسرین کا خیال یہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مکے میں نازل ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے کے بعد، 1 سال کے بعد یا اس سے کچھ زائد کے بعد یہ رکوع نازل ہوا ہے، جبکہ بعض دوسرے مفسرین اسے مدنی قرار دیتے ہیں۔ اور رکوع کا جو مضمون ہے، یعنی اس صورت کے اندر دوسرے رکوع میں جو مضمون ہے، وہ اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ یہ مدینے میں ہی نازل ہوا ہو۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ 10 سال کے بعد یہ رکوع، پہلے رکوع کے 10 سال کے بعد یہ رکوع دوسرا نازل ہوا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ بات اس طرح سے ہے کہ یہ دوسرا رکوع پہلے رکوع کے 10 سال کے بعد نازل ہوا ہے۔ تو پہلے رکوع کے 10 سال کے بعد نازل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ 3-4 نبی میں وہ نازل ہوا پہلا، تو پھر یہ دوسرا اس کے بعد مدینے میں نازل ہوا ہو۔ اس لیے کہ اس میں جو بات سامنے آتی ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قتال فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے۔ ظاہر قتال فی سبیل اللہ کا کوئی موقع مکے میں حاصل نہیں تھا۔ پھر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے کہ اپنے نصاب کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ مدینے کے اندر ہی نافذ ہوئی ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوسرے صحابہ کو بھی بات، عام افراد کو بھی بتائی ہے کہ اب جو رعایت اللہ تعالیٰ نے اس دوسرے رکوع کے اندر دی ہے کہ تہجد کے وقت میں کمی کی جا سکتی ہے، اس کے اندر جو ہے اپنی ضرورت کے، اپنے حالات کے اعتبار سے جتنا وقت اس میں دے سکتے ہوں اتنا وقت دیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایت اس میں دی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ پھر جب یہ سورت پڑھتے ہیں اسی کے اندر پھر وقت پر اس کی بات کرتے چلے جائیں گے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو آدھی سے،
اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ان آیات میں جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مخاطب کیا، یا ایھا المزمل، کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے۔ تو گویا یہ کہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ یا تو آپ سونے کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ سو چکے ہیں، اور سونے کے لیے ظاہر ہے کہ جو چادر وغیرہ آپ نے اوڑھ رکھی ہے، تو ایک بڑا لطیف انداز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، اور اس کے اندر خود بخود ایک پیغام موجود ہے۔ آگے سورہ مدثر بھی اسی طرح آ رہی ہے، یا ایھا المدثر، وہاں بھی اسی طرح کہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات کے فرما رہے ہیں کہ اب وہ زمانہ کہ جس کے اندر آرام کا معاملہ آسان تھا، اور اس میں جب پیر پھیلا کر سونے کی بات گویا کہی جائے، وہ دور چلا گیا ہے۔ اب آزمائش کا دور ہے، اب کار عظیم آپ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، ایک بار آپ کے سپرد کیا گیا ہے۔ اب اس کے تقاضے پورے کرنے والے کے لیے چین کی نیند کہاں؟ اب تو آپ کو اس کی ادائی کے لیے اٹھنا ہے اور اپنے آپ کو اس کے لیے اس میں لگانا ہے۔ تو اس کام کے انجام دینے کے لیے جو صلاحیت درکار ہے، جو استعداد درکار ہے، اس کے اندر جو اپنے اندر جو قوت کار پیدا کرنی ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین یہاں پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ اٹھیے۔ وہاں سورہ مدثر میں جب بات آئے گی تو وہاں اٹھنا کسی اور کام کے لیے تھا، یہاں اٹھنا کسی اور کام کے لیے ہے۔ یہاں اٹھنے کی بات کچھ اور ہے، وہاں اٹھنے کی بات کچھ اور ہے۔ یہاں کا اٹھنا جو ہے، وہاں بھی قم کا لفظ آئے گا، یہاں بھی قم کا لفظ موجود ہے، تو یہاں بھی اٹھنے کی بات ہوئی ہے، اٹھیے۔ لیکن اب یہاں جو اٹھنے کی بات ہوئی ہے وہ رات میں اٹھنے کی بات ہوئی ہے، اور رات میں اٹھنا کس مقصد کے لیے ہے؟ کہ اللہ کے آگے کھڑے ہوا جائے، نماز کے لیے میں کھڑے ہوا جائے، نماز ادا کی جائے رات میں۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ کام آپ کیجئے، اٹھیے، قم، اٹھ جائیے۔ اور رات کے اندر بات ہو رہی ہے کہ رات کو نماز میں کھڑے ہوئیے۔ اب یہ کھڑے ہونے کی بات ہے نماز کے اندر رات میں۔ اب اس میں دوسری بات جو کہی گئی ہے، الا قلیلا، قم اللیل، رات میں کھڑے رہیے، قم اللیل، رات میں کھڑے رہیے، یعنی یہ کھڑے رہنا کیا ہے؟ نماز کے لیے کھڑے رہنا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، لفظ نماز کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن مطلب یہی ہے، کسی پہرے داری کے لیے نہیں کھڑا کیا جا رہا ہے، بلکہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کی بات ہے کہ نماز کے لیے کھڑے رہیے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا، مگر، قلیل، قلیلا، تھوڑا، کم۔ تو یہ کم سے اور تھوڑے سے مراد کیا ہے؟ اب اس کے معاملے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ رات نماز میں کھڑے رہ کر گزارو اور اس کا کم حصہ سونے میں صرف کرو، یعنی ایک بات تو قلیل کا لفظ کہاں چلا گیا؟ ادھر چلا گیا سونے کے معاملے میں، کہ اس میں کہ رات میں کھڑے رہو اور کم حصہ سونے کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا مطالبہ تم سے نہیں، بلکہ آرام بھی کرو، یعنی اب قلیل کا مطلب نماز کی طرح چلا جائے گا، کہ یہ نہیں کہ ساری رات آپ کھڑے رہیے، بلکہ رات کو سوئیے بھی، اور رات کا ایک حصہ، قلیل حصہ عبادت میں بھی صرف کرو اور آرام بھی کرو۔ تو دونوں باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بہرحال آگے واضح کر دیا ہے۔ جیسے کہا کہ رات نماز میں کھڑے رہ کر گزارو، تو اب یہ پہلے جو اس کا جو عنوان بن رہا ہے کہ یہ مطلب ہے، تو اس کی طرف اس کا اللہ تعالیٰ خود ہی اس بات کو واضح کر رہے ہیں، یہ کہہ کر نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یعنی کہا پہلی بات کیا کہ معیار کیا بنایا؟ آدھی رات، نصف رات کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے نصف رات کی کا ایک پیمانہ مقرر کیا، مقدار، نصف رات، نصف شب، آدھی رات جو ہے اس کام میں صرف کی جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو رات کا معاملہ ہے، اس کے اندر کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، گھڑیاں نہیں ہے، اوقات کا شمار کرنا، اگلی رکوع میں یہ بات آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اوقات کا شمار اس طرح آسانی سے نہیں کر سکتے ہو، تو بہرحال کم زیادہ کی بات۔ تو یہاں بھی اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ناپ کے اور تول کے اور ٹھیک اس طرح سے آدھا رات جو ہے تمہیں گزارنی، نہیں، اب انقص، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ یا اس سے کچھ کم کر لو، اب انقص منہ قلیلا، اس سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، یعنی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آدھی رات کہی گئی ہے،
کم بھی کر سکتے ہو اور کچھ اضافہ بھی کر سکتے ہو، یعنی معیار تو رکھا آدھی رات کو، لیکن اس کو معیار قرار دے کر کمی بیشی کا اختیار بھی آپ کے حوالے کر دیا، اور یہی عبادت کا جوہر ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ بتا دیا کہ بہرحال ایک اتنا وقت جو ہے مطلوب ہے، لیکن اس میں کمی بیشی اپنے وقت کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے اس میں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم ہے جو ابتدا میں ملا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حکم مکے کے اندر ہے۔ مکے میں جو کام کی نوعیت ہے وہ عبادت کرنی ہے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، یعنی دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، یہ کام آپ کو انجام دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں کی کچھ تعلیم تربیت کا تزکیے کا کام جو ہے وہ انجام دینا ہے، لیکن محدود ہے۔ یہاں معاملہ جو ہے اس اعتبار سے ہے، تو یہاں اللہ نے جو ہے مقدار اتنی رکھی، آگے چل کر جب بات آئے گی تو وہاں مختلف مصروفیات کو بنیاد بنا کر کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں وہ کام بھی تو بات آئے گی وہاں پر، تو اس لیے پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہے کہ اب جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو، تو وہ آگے بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پر تو بہرحال یہ بتا دیا کہ اس طرح سے آدھی رات جو ہے معیار ہے، کم یا زیادہ کر لو، اس کے اندر تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات جس میں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اب یہ جو کھڑا ہونا ہے رات میں نماز کے لیے، اب اس نماز کے اندر نماز کا جو غالب حصہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت، یعنی یہ طویل نماز جب ہوتی ہے تو کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ طویل قرأت کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ ہے اس میں قرآن پڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس کے الفاظ الگ الگ واضح ہوں، الفاظ کو پوری طرح سے ادا کیا جائے، یعنی اس کا مضمون جو ہے بالکل سمجھ میں آئے، واضح ہو۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائی ہے کہ تیز اور رواں دواں جلدی جلدی کھٹا کھٹ فٹافٹ پڑھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی مقدار کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی مقدار کے اتنے ایک سپارہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اتنا تو قرآن پڑھنا ہے آپ کو، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہیں، کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملے گی۔ اس اعتبار سے نہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات ملے گی کہ اس میں کہا گیا ہو کہ یہ جو ہے آپ اتنا تو کریں ہی کریں، بلکہ یہ بات البتہ مل جائے گی کہ آپ نے جلدی قرآن مجید کو پڑھنے سے منع کیا، یعنی آپ نے پہلے کہا کہ 1 مہینہ جو ہے کرو، اس کا آ کے نہیں اس سے کم، میں اس سے جلدی اور وقت میں پڑھ سکتا ہوں، جو طویل حدیث آتی ہے جس میں اس کا مفہوم یہی ہے، تو پھر آپ نے اور کم کرتے کرتے بالآخر کم از کم 3 دن تو مقرری کر دی ہے۔ یہ اس آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے جو اسی کام میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ نماز کے اندر جب یہ قرآن پڑھنے کی بات کی ہے تو کیا فرمایا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور یہ ترتیل کا معاملہ صرف نماز کے اندر ہی نہیں ہے، ویسے بھی قرآن کو ایسے ہی پڑھنا ہے، قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نماز چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو، یعنی نماز کا ایسا نہیں کہ نفل نماز کے اندر جو ہے اس طرح پڑھنا ہے کہ بس سمجھ ہی میں نہ آئے اور آدمی اس طریقے سے پڑھے کہ گویا قرآن کا بالکل ایک طرح مسئلہ ہو جائے، اس کے الفاظ ہی ادا نہ ہوں، اس کے الفاظ ہی جو ہیں وہ آدھے ادا ہوں آدھے رہ جائیں، جیسے بعض اوقات تراویح کے اندر اس طرح سے تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو جو ہے پورا کیا جائے، تو یہ چیز جو ہے درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو، ٹھہر ٹھہر کر خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اور یہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے کئی مقاصد ہیں۔ ایک تو یہی بات ہے کہ طریقہ سلیقہ ہے، کسی بھی کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، کسی کام کو یعنی آدمی اخلاقیات، جیسے یہ کہا کہ شائستگی کے ساتھ کام کیا جائے، چل کے مسجد میں چل کے آنا ہے تو طریقے سے بھاگتے ہوئے آنے سے منع کر دیا، یعنی جس سے آدمی کے اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی اس کا ایک فرق پڑتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ شائستگی ہے، اخلاقیات ہے۔ تو ایک تو یہ کہ کس طرح بات کیجیے، ایسے بعض لوگ اتنی جلدی بات کرتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا، کہتے بھائی ذرا ٹھہر کے بات کیجیے، آرام سے بات کیجیے، یعنی بات کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے اپنی جگہ، اس کو عربی میں یوں کہہ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے اندر یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے الفاظ کی ادائی ہو اور مخارج کا ادا کرنا ہو، یعنی یہ اس طرح سے بات ہو کہ لفظ پورا ہے،
لیکن اس کا اور بھی مطلب ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کلام الہی کے مفہوم و مدعا کو سمجھا بھی جا سکے۔ پڑھتے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیا پڑھا، یعنی اتنا کہ آدمی اس کے مفہوم کو، اس کے مدعا کو سمجھ سکے کیا کہا جا رہا ہے، اور جب قرآن پڑھے تو اس کے مضامین سے متاثر ہو، یعنی قرآن سن رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، جب پڑھ رہا ہوگا تب بھی اور سن رہا ہوگا تب بھی، اگر اس کا مطلب معنی یعنی اتنی آرام سے اتنے پڑھ رہا ہے کہ اس سے پھر اس کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، متاثر بھی ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس طرح سے کہا گیا کہ یہ قرآن کی تلاوت اس طرح ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے اعتبار سے، آپ کی قرأت کے اعتبار سے، نماز میں جو قرأت آپ کر رہے ہیں اس کے والے سے مختلف روایات موجود ہیں جنہیں بتایا گیا ہے کہ آپ کس طرح سے قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے، کس طرح آپ تلاوت کرتے تھے، کس طرح نماز کی قرأت آپ کیا کرتے تھے، تو اس سے بتایا گیا ہے کہ آپ ٹھہر ٹھہر کر اور کس طرح الفاظ کو کھینچ کر، تو یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ادا کرتے۔ اچھا، یہ فرض نماز کا معاملہ بھی کہ آپ مسجد میں پڑھتے تو وہ اس کے بات اور تھی، لیکن جب یہ رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، تو اس میں آپ کا یہ عمل بھی سامنے آتا تھا کہ جہاں دعا کرنے کی بات ہو آپ وہاں دعا کرتے، جہاں حمد کی بات ہوتی وہاں حمد و ثنا کرتے، یعنی یہ اس طریقے سے آپ کا ساتھ ساتھ یہ عمل بھی جاری رہتا، یعنی صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ بس یہ پڑھ کے چلے گئے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی آیت آ گئی ہے کہ جس کے اندر آپ زیادہ اس پر انعماق ہے تو آپ وہی آیت جو ہے پڑھتے رہے ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ ایک موقع پر رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، جب آپ اس مقام پر پہنچے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو آپ اسی آیت کو پڑھتے رہے، یعنی اس کا مطلب یہ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو غالب اور دانا ہے۔ یعنی یہ بات جو سورہ مائدہ میں آتی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی گفتگو اللہ سے بات کرتے ہی بات کہیں گے حشر کے دن، تو وہی آیت کا یہ حصہ آپ نے بھی اس طرح سے بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ تو یہ بات کہی گئی کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ورتل القرآن ترتیلا۔ پھر آگے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، ہم تم پر، یعنی اب یہ جو بات اس کے ساتھ یہ جو بات کہی گئی کہ آپ رات کو اٹھیے، نماز میں کھڑے رہیے اور نصف یا کچھ کم زیادہ کر لیجئے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، اس کے ساتھ اب آگے کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سب کی جو بنیاد یعنی اس کی وجہ کیا ہے، یہ کام آپ کو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کلام کے نازل کرنے، جسے قول ثقیل کہا گیا ہے، بھاری کلام کہا گیا ہے، اس کلام کا تحمل یعنی اس بار کو اٹھانا، اس بار کی سکت اپنے اندر پیدا کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے تقاضے، یعنی صرف بات کلام کا صرف سن لینا کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دبا جا رہا ہے، پھٹا پڑتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا اس طرح سے یہ کیا، اس میں کیا سی ایسی خاص بات ہے؟ یہاں تمہارا بچہ قرآن کا حافظ ہے، کہہ دیتے ہیں نا، یہ سامنے ہے یہ، اور پڑھتا ہے، خوب پڑھتا ہے اور کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ نہ اسے سمجھتا ہے، نہ اس کے تقاضے اس کے سامنے ہوتے ہیں، نہ انہیں پورے کرنے کی کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کوئی ایسا معاملہ اس کے سامنے رہتا ہے کہ اس کو نہ کیا تو کیا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ یہ الگ کیفیت کا معاملہ ہے، یعنی اس چیز کو سمجھنا اور اس کو اس طرح سے اختیار کرنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کام بتایا، اور ان کے بعد یہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس راستے پر آگے بڑھیں گے، چلیں گے، جیسے صحابہ کرام بھی یہ کام کیا کرتے تھے کہ یہ چیز جو درکار ہے، جس کام کے لیے جو طاقت درکار ہے، وہ اس طرح سے حاصل ہوگی کہ راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھو، اور اتنا طویل وقت، آدھی رات یا کم و بیش جو ہے عبادت میں گزارو، تاکہ اس کے نتیجے میں جو تمہارے اندر قوت پیدا ہوگی۔ دیکھیے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے نفس پر قابو پانا۔ تزکیہ نفس کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، یعنی جو لوگ تزکیہ نفس کرنا چاہتے ہیں
اور سنت کے طریقے تو اپنی جگہ پر ہیں، وہی اصل ہیں، لیکن بعض لوگوں نے غلط طریقے اختیار کیے اور جانے کیا کیا کر ڈالا۔ جیسے روحانیت کا جو معاملہ ہے اور یہ عیسائیوں نے، عیسائی راہبوں نے جو کام کیے ہیں وہ اپنی جگہ گویا کہیے کہ عبرت کا نمونہ بن گئے ہیں، یعنی جس طریقے سے اپنے آپ کو رکھا ہے اور اس کی ساری جو ہے تفصیلات موجود ہیں کہ کس طرح سے انہیں اپنے آپ کو اذیتیں دیں اور پہنچایا۔ اب مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کو قابو میں کرنا اور تزکیہ اور یہ سب چیزیں منمانے طریقہ اپنے طور پر کیا، جس سے نہ یہ ملا نہ وہ ملا، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ پر کہ اس مقصد کے لیے کہ اپنے اوپر قابو پایا جا سکے کیا کیا کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا فطری آسان طریقہ بتا دیا کہ کیسے اس کام کو کیا جائے۔ تو یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جو قرآن کا بھاری کلام جو ہے یہ اس پر یعنی بھاری اس حوالے سے کہ اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بن کر دکھانا، اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا کے مقابلے میں اٹھنا، اس کے مطابق عقائد، افکار، اخلاق و آداب اور تہذیب و تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کر دینا، کتنا بڑا کام ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کی آدمی کوئی سمجھ سکتا ہے کیا ہے؟ یعنی کس طریقے سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کیے، یعنی سارے کام آپ نے کیے، ایسا نہیں کہ صرف بات کہہ دینے کی ہے، بلکہ آپ نے سارا کام کیا۔ یہ سب چیزیں تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ یعنی وہی آپ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قوت استعداد رکھی تھی اور جس کو آپ نے اس طرح سے بڑھایا تھا، اس اعتبار سے یہ کام ہے۔ اور صحابہ کرام نے بھی پھر اسی طرح کام کیا، کیسے لے کے دنیا کے اندر اس کو پھیلے اور کیا کچھ کیا، کیسی کیسی قربانیاں دیں، کیا ان کا کردار ہے، کیا ان کی اپنی کیفیات ہیں، کیا ان کا مزاج ہے، یہ سب چیزیں بہرحال کرنے سے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کیسے کیا ہوگا۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کے نزول کا تحمل کی یہ بھی بات بیان کی ہے، خاص طور پر تفہیم القرآن مولانا نے اس کو بھی بیان کیا اس حوالے سے کہ جو وحی کے نزول کے وقت جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی، یعنی اس کا بھی تحمل چاہیے نا کہ یہ جب یہ قرآن نازل ہوتا ہے تو اس کے نزول کا جو معاملہ ہے وہ بھی کوئی ایسا آسان نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں بات آتی ہے سامنے کہ سخت سردیوں کے موسم میں آپ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو جاتا تھا، یعنی یہ کیفیت آپ کی ہوتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں جو ہے یہ آپ پر وہی نازل ہونے شروع ہوئی کہ میرا زانو جو ہے آپ کے اس کے نیچے تھا تو مجھے لگا جیسے ٹوٹ جائے گا، یعنی اتنا اس کے اوپر زور تھا۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جب آپ کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو اونٹنی بیٹھ جاتی، اپنا سینہ جو ہے زمین پہ ٹکا دیتی، یعنی اتنا اس پر جو ہے دباؤ اور زور جو ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات ہے، کس طرح سے کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا، اللہ کے رسول کس طرح سے اس کو جو ہے اس تحمل ان کے اندر یہ ہوتا ہوگا، کس طرح اسے اٹھاتے ہوں گے اس بار کو۔ تو غرض یہ کہ اللہ کی کتاب ہے، فرشتے کا نزول ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، کیا کیا کیفیت، تو وہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے۔ لیکن یہ چیز بھی کہ آگے بات آ رہی ہے کہ ویسے اس کے علاوہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے اور اس کام کے انجام دہی کے لیے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تو یہ بات جو اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اقوم قیلا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو اس میں یا یہ بات جو کہی ہے کہ اشد وطئا، یہ دو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اس اشد وطئا کا جو مطلب یعنی اس کے معنی اتنے وسیع، اتنی وسعت ہے اس کے اندر کہ رات کو عبادت کے لیے اٹھنا اور دیر تک کھڑے رہنا، چونکہ طبیعت اس کے لیے آسانی سے آمادہ نہیں ہوتی اور طبیعت کو بڑا اس پر جو ہے یعنی مائل کرنے کے لیے بڑی مشقت درکار ہوتی ہے، نفس اس وقت آرام کا مطالبہ کرتا ہے، اس لیے یہ فعل ایک ایسا مجاہدہ ہے جو نفس کو دبانے اور اس پر قابو پانے کی بڑی زبردست تاثیر رکھتا ہے، یعنی اس کا معاملہ یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے جو شخص ظاہر اپنے اوپر اتنا قابو پا لے تو ظاہر ہے کہ بہت سے کام کرے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ دل اور زبان کے درمیان موافقت پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اندر اور باہر کی جو بات ہے، یہ جو دل اور زبان کی موافقت کا معاملہ ہے، رات کے اوقات میں
بندے اور رب کے درمیان کوئی دوسری چیز یعنی کوئی خیالات، کوئی معاملات، کوئی چیزیں اس اعتبار سے نہیں ہوتی، دل کی آواز ہے، آدمی خود چاہتا ہے، یعنی اخلاص کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی اس معاملے کے اندر، اس موقع پر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ۔ رات کی تنہائی جو ہے، جس میں جو شخص اپنا آرام چھوڑ کر عبادت کے لیے اٹھے گا تو لامحالہ اخلاص ہی کی بنا پر کرے گا، اس میں ریاکاری کا کوئی تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ آدمی تنہائی میں اکیلا اٹھا ہے، الا یہ کہ وہ ظاہر کرے، وہ اگر کرنا ہوگا تو بغیر اٹھے بھی کر دے گا، یعنی جھوٹ بول دے گا، لیکن بہرحال جب اٹھنا ہے تو یہ اللہ ہی کے لیے اٹھنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر مزید اس کی بات یہ بھی ہے کہ دن کی عبادت کی بنسبت یہ رات کی عبادت آدمی پر زیادہ مشکل ہوتی ہے، زیادہ بار ہوتی ہے، زیادہ اس کے لیے جو ہے اس میں مشقت ہے، تو اس کا التزام کرنے سے آدمی کے اندر بڑی ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ چل سکتا ہے اور اس راستے کی مشکلات کو زیادہ استقامت کے ساتھ برداشت کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسا فرد چاہیے، اس کے اندر جو خوبیاں چاہیے، خوبیاں پیدا کرنے کے لیے یہ سب اللہ نے طریقے بتائے، ورنہ کچے انسان جن کے اندر کوئی قوت ہی نہیں ہے، جو نہ نیند کے آگے ٹھہر سکتے ہیں، جو نہ بھوک کے آگے ٹھہر سکتے ہیں، جو نہ کسی مشقت کے اندر پورے کچھ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں، وہ کوئی بڑا کام کیسے کریں گے؟ بڑے کام کرنے کے لیے تو بڑے آدمی درکار ہوتے ہیں، اور بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی عادات پر قابو پا لیتا ہے۔ بڑا آدمی کیسے بنتا ہے؟ جو اپنی عادات پر قابو پا لیتا ہے، اور جو عادات کا غلام ہوتا ہے وہ تو غلام ہی ہوتا ہے، غلام بڑا آدمی نہیں ہوتا ہے، یعنی جس نے اپنے آپ کو، اور یہ چونکہ یہ خود اختیاری غلامی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ جبرن ہے، یعنی عادات کا غلام کیا ہوتا ہے؟ عادت کا غلام تو خود اختیاری غلام ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات ہے، یہ تو کہا کہ قرآن یہ ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے، تو یہ رات کا، پہلے تو رات کا اٹھنا، اور پھر اس کے بعد یہ دوسری بات اس کی یہ بتا دی کہ اس میں قول کو زیادہ راست اور درست بناتا ہے۔ مدعا یہی ہے کہ اس وقت انسان قرآن کو زیادہ اطمینان کے ساتھ میں، زیادہ توجہ کے ساتھ، زیادہ سکون کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اس وقت قرآن کا پڑھنا یہ قرآن مجید کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی زیادہ مفید ہے اور یاد کرنے کے اعتبار سے بھی زیادہ مفید ہے، یعنی اس وقت توجہ انسان کی ہو جاتی ہے۔ فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت زیادہ مصروفیات ہیں، بہت مصروفیات ہیں، یعنی دن کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے، رات کا معاملہ الگ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ یعنی یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر، رات کی بات تو اپنی جگہ کی بات پوری ہو گئی، آگے بات چل رہی ہے، اب دوسری بات آگے اور بات شروع ہو گئی ہے۔ تو فرمایا کہ دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک، لیکن اب اس حال میں بھی تمہیں اپنے رب کو یاد کرتے رہنا ہے۔ یعنی یہ بات جو بتائی گئی ہے یہ اس وقت ہی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے بات بتائی۔ جیسے آپ دیکھیے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بعد بکھر جانے، پھیل جانے اور اللہ کے فضل تلاش کرنے کی بات کی ہے، تو وہاں بھی تو یہ کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمینیں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن ساتھ ساتھ کیا بتایا؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو۔ یعنی اب اس مصروفیت کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ تم اللہ سے غافل ہو جاؤ، تو غفلت کا کوئی مقام نہیں ہے، بندے کے لیے غفلت کا کوئی جو ہے موقع نہیں ہے کہ اسے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنا، اللہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے معاملات کے اندر ایک مؤثر ہستی کی حیثیت سے موجود ہے ہمیشہ۔ اور یہ یاد رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ہر وقت زبان ہلاتا رہے گا یا اس کا دل جو ہے وہ ہر وقت کوئی ایسی بات کرتا رہے گا، یعنی جسے لوگ کہتے ہیں دل جاری ہو گیا، یہ سب باتیں جو ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے معاملات کو انجام دیتے ہوئے اللہ کو اپنے سامنے مستحضر رکھے گا، یعنی کوئی بھی غلط کام کرتے فوراً یاد آئے گا
یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس بارے میں کیا ہدایت دی ہے؟ یعنی کرنے کے معاملے میں بھی، رکنے کے معاملے میں بھی انسان جو ہے یہ بات غفلت کا تصور ہی نہیں، بھول گیا یہ کام کیوں کیا بھائی، یہ کام میں بھول گیا کہ آپ نے منع کیا تھا، ایسا کوئی تصور نہیں ہے، ایسا کوئی بات۔ جب اللہ کے ساتھ تعلق یہ اس طرح قائم رہے گا تو پھر آدمی یہ کام اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ اس بات ہی کو بھول گیا کہ ہاں اللہ نے کیا کہا تھا، تو پھر اسے بات یاد رہے گی، چیزوں کو اپنے سامنے رکھے گا، اور اس بات کا ضرورت مند بھی ہوگا کہ وہ اللہ کے اس بارے میں اللہ کے احکامات کو جانے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہم چونکہ نماز کے بارے میں تو عبادت اس کو سمجھتے ہیں، تو نماز کے سارے طریقے پوری بات سمجھتے ہیں اور اس کے لیے پڑھتے اور سیکھتے ہیں، لیکن زندگی کے باقی معاملات کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بتایا، یہ سب دیکھنے سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، تو ظاہر سے پھر وہاں اللہ کو کیسے یاد رکھیں گے؟ تو یہ بات جو ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ اور پھر یہ جو کہا وَتَبَدَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ اب یہ جو بات اس میں کہی گئی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مقاطعہ ہے، کوئی سب سے آگے بھی ایک اور جملہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کا مخالفت کر رہے ہیں ان سے الگ رہو، ہو جاؤ شرافت سے۔ لیکن یہ بات جو ہے کہ آدمی کی وابستگی کس کے ساتھ ہے، آدمی کس کو اپنا سہارا بناتا ہے، کس کو اپنا ملجا و ماوا قرار دیتا ہے، کس کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اپنے آدمی ایک طرف تو اللہ سے وابستہ ہے اور اسی کے ساتھ ہی اس کا اصل تعلق ہے، اسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو وابستہ کیے ہوئے ہے، کوئی اور اس کا ملجا و ماوا، کوئی اس کا اور سہارا، کوئی اور اس کی ایسی بات جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ ہی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تو اسی بات کو آگے فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، لہذا بلکہ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ وکیل کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو انشاءاللہ اس آیت کو پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔